چھپا لیں. ذرا اسی سے اندازہ کریں کہ ایک مہمان ان کے شہر میں آیا ہے اور آج کی رات اس مہمان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں. عشاء کی نماز تک تو پھر بھی کچھ نمازی مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آئے. مسلم کو آقا حسین نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بھیجا تھا, خطاب, انا باعث الیکم اخی وابن امی, چلیں میں بھیج رہا ہوں تمہاری جانب اپنے بھائی کو, وابن امی اپنے چچا کے بیٹے کو, وثقتی جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ. عجیب یہ لفظ ہے, ثقتی میرے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ مسلم, اسے میں بھیج رہا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ عشاء کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ایک بار جو مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا. جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے وہ آج کوفے میں بے بیت کا ہو چکا, جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے, اسی کی نسل کا ایک جوان آج کوفے میں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں. کوفے کی گلیوں میں جب تھک گئے تو ایک گھر کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے, کیونکہ المہندی سینٹر میں جو مصائب جس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں مجھے بھی وہی ترتیب دی گئی ہے, اس لیے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں. ورنہ مجھے معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے اس سینٹر میں اور ہم لوگوں نے عرفات کے میدان میں مسلم کا ماتم خوب کیا. مسلم خاندان اہل بیت کی وہ فرد ہیں کہ جن کا لقب ہے ثقتی, حسین کا بھروسہ. یہ حسین کا اعتماد ہے, یہ حسین کا بھروسہ. مسلم اور عباس بچپنے کے دوست بھی. جناب عباس کی بہن مسلم کی زوجہ بھی, اور جناب عباس و جناب مسلم عزاداری کے شعائر میں 2 اہم ترین شعائر کے وجود کا سبب بھی. ہمارے یہاں عزاداری ہوتی ہے. خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر یہ جملے پڑھا کرتے تھے. 2 ہی چیزیں عزاداری میں ہیں, مجلس اور جلوس. مجلس بغیر سنت مسلم کے نہیں ہو سکتی, جلوس بغیر سنت عباس کے نہیں ہو سکتا. جلوس نکلتے ہیں, یہاں بھی نکلتے ہیں, لیکن آپ جہاں سے آئے ہیں اور اب جو کثیر تعداد میں ہمارے مومن خود کربلا جا کے جلوس عزا دیکھیں گے, جلوس میں گہوارہ بھی ہوتا ہے, تابوت بھی ہوتا ہے, کچھ علاقوں میں ذوالجناح بھی ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے, لیکن جلوس چھوٹے اور بڑے. کسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, کسی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کہیں گہوارہ نہیں ہے, خالی ذوالجناح, تابوت اور علم. کہیں تابوت بھی نہیں ہے, ذوالجناح بھی نہیں ہے, خالی تابوت و علم. اس سے بھی چھوٹے جلوس ہوتے ہیں جو گھر کی مجلس کے بعد لوگ نکال لیتے ہیں, اس میں تابوت بھی نہیں. لیکن جلوس کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں عباس کا علم نہ ہو. تابوت کے بغیر جلوس ہو سکتا, ذوالجناح کے بغیر جلوس ہو سکتا, گہوارے کے بغیر جلوس ہو سکتا ہے, علم عباس کے بغیر جلوس نہیں ہو سکتا. اور مجلس ہماری کوئی بھی کیوں نہ ہو, جب تک کہ آخر میں زیارت حسین نہ پڑھی جائے کبھی مجلس مکمل نہیں ہوتی. یہ سنت مسلم ہے. وہ سنت عباس ہے, جلوس اور علم عباس, اور یہ سنت مسلم. چونکہ 9 ذی الحجہ کو آپ نے سارے مصائب سن لیے, اس لیے میں اس وقت مصائب کو بہت مختصر رکھوں. اور یہ مسلم کی کب کی سنت ہے, زیارت کو مسلم نے کب سنت بنایا ہمارے اور آپ کے لیے؟ جب طوعا کے گھر میں مسلم کو پناہ تو مل گئی, اور ساری رات مسلم نے طوعا کے گھر میں گزاری. طوعا کا اپنا بیٹا, یہ میری آگے والی ایک تقریر کا بہت اہم حصہ بنے گا. طوعا کا اپنا بیٹا دشمن اہل بیت جا کے خبر دیتا. فجر کی نماز پڑھ کے مسلم فارغ ہوئے, اور ایک مرتبہ فوجوں کی آمد کی آواز آئی. بس جیسے ہی مسلم نے سنا, تلوار لے کے گھر سے باہر نکلنے لگے. وہ ضعیفہ طوعا گھبرا کے کہتی ہے, آقا کہاں چلے؟ کہا کہ یہ فوج آ رہی ہے, مجھے اس کا مقابلہ کرنا. حیدر کرار کا داماد ہے, ایک مرتبہ مجھے ان سے جنگ کرنا.
تو نے کہا آقا کھلے میں آپ اکیلے، اتنا بڑا لشکر، جنگ مشکل ہے، آپ میرے گھر میں بیٹھ کر جنگ کریں یہاں پھر بھی دشمن کا مقابلہ آسان ہے۔ عجیب جواب دیا۔ مسلم نے کہا اے طلحہ مجھے پتا ہے یہ بے حیا فوج رکے گی نہیں، یہ میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی ضعیفہ کا حجاب بھی متاثر ہو۔ اے مسلم کاش آپ کربلا کی شام غریبہ ہوتے، آج ایک طلحہ کے حجاب کا اتنا خیال کہ آپ دشمنوں کے درمیان جا رہے، وہ تو محمد کی نواسی ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، ارے آپ کی شہزادی زینب ہے۔ یہ آپ کی شہزادی زینب کا جملہ یاد رکھیے، یہ مصائب کا آخری ٹکڑا ہوگا۔ ایک بار مسلم نے مقابلہ شروع کیا، عجیب جواب محمد ابن اشعث ابن قیس نے دیا۔ یہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار بن کے آیا اور بار بار خط بھیج رہا ہے کہ اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو، مسلم گرفتار نہیں ہو پا رہے۔ آخر ابن زیاد گھبرا گیا، کہا ایک اکیلے کو پکڑنے گئے ہو اور اتنی فوجیں مانگ رہے ہو؟ عجیب جواب تھا۔ ایک بار ابن زیاد کا سالار کہتا ہے اے ابن زیاد میں کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو پکڑنے نہیں گیا، میں شیر خدا کے داماد کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، ساری فوجوں کے بعد بھی اگر گرفتار کر لوں تو غنیمت ہے۔ اور واقعاً گرفتار نہ کر پایا، وہ تو ایک گڑھا کھودا گیا، دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا اور مسلم قید ہو کے ابن زیاد کے سامنے آ گئے۔ بس آخری 3 جملے ہیں اور اس کے حوالے سے 3 وضاحتیں۔ مسلم ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کے آ گئے۔ اب ایک روایت سنیے، کربلا کے بعد کسی نے مدینے میں آقا سجاد سے پوچھا تھا، آقا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن خود آپ گرفتار ہو کے آئے تھے۔ مولا آپ کے چچا بہت بہادر ہیں، لیکن آپ امام وقت ان سے زیادہ بہادر، پھر یہ فرق کیوں ہو گیا؟ جب آپ کا چچا آیا تو قیدی تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھی، ہونٹ زخمی تھے، دانتوں سے خون جاری تھا، مگر شیر خدا کا شیر پوری شان کے ساتھ آیا، سینہ تان کے آیا، کمر سیدھی تھی، سر بلند تھا۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن مولا جب آپ آئے تو ایک مرتبہ سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر۔ ہائے میرا آقا سجاد، ایک بار تڑپ کے کہا اور تو نے یہ غور نہ کیا، میرا چچا اکیلے آیا تھا، لیکن جب میں آیا تھا محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری بہنیں، ماں اور پھوپھیاں میرے پیچھے پیچھے ننگے سر بلوائے عام میں لائی جا رہی ہیں۔ شیر خدا کے شیر نے سینہ تان کے بات کی اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ مسلم کو شہید کیا جائے۔ دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے، اب وہ دارالامارہ نیست و نابود ہو چکا ہے، لیکن آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے اس کا میدان ہے اور بورڈ لگا ہے۔ چھت پر پہنچے، مسلم نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا۔ کربلا کا ہر شہید جب میدان میں گیا تھا نا تو آقا کو سلام کر کے گیا تھا۔ مسلم نے چاروں طرف دیکھا، ارے آقا سے کتنا دور ہوں، آقا نظر نہیں آ رہا، آقا تو راہ مکہ میں ہے۔ لیکن ایک بار مسلم نے مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ بتا دیا اے چاہنے والے، اگر تو امام سے دور ہو تو گھبرانا نہیں، فاصلے سلام میں رکاوٹ نہیں بنتے، جہاں پہ کھڑا ہے وہیں سے سلام کر۔ اور حسینی قافلہ کوفے کی جانب آ رہا ہے، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ایک بار کوفے کا رخ کیا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اور اے میرے مظلوم بھائی مسلم، تم بھی حسین کا سلام لو۔ یہ خبر ابھی قافلے والوں کو نہیں ملی۔ میں آخری روایت کوئی اور پڑھ رہا ہوں۔ مسلم کی گردن پہ تلوار چلی، ایک بار سر الگ ہو کے گرا، بے سر کا لاشا الگ گرا، بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں 3 دن گھسیٹا گیا اور کٹا سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا۔ 3 دن کے بعد اس بے سر کے لاشے پہ کیا گزری، بس اب جملہ سن لیجئے۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، 11 محرم کو سیدانیوں کا لٹا قافلہ
قیدی بن کے کوفے کی جانب چلا. ایک بار یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے. زینب نے سنا, بالوں سے چہرہ چھپائے, علی کی بیٹی سر جھکائے بے محمل کی ہماری پر بیٹھی ہے. ایک بار زینب نے سنا کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام لیجئے. زینب گھبرا گئی, یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو کس نے سلام کیا؟ چہرہ اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. دوسرا سلام زینب کے نام آیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. اب زینب نے پہچانا کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آئی. گھبرا کے زینب کہتی ہے, اے شہید راہ خدا, تو ہے کون جو میرے بھائی کو اور مجھے سلام کر رہا؟ لاشے میں سے آواز آئی, بے سر کے لاشے سے آواز آئی, شہزادی آپ نے اپنے غلام کو نہیں پہچانا؟ انا مسلم ابن عقیل, ارے میں آپ کا بھائی مسلم, 1 مہینے سے کوفے کے دروازے پہ آپ کا انتظار کر رہا. اجرکم اللہ. پروردگارا, راہ خدا کے اس مسافر شہید کے اس بے سر کے لاشے کا واسطہ, دنیا بھر کے صاحبان ایمان, خاص طور پر جن علاقوں کے نام آج کی مجلس میں لے لیے گئے, دنیا بھر کے صاحبان ایمان, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما, اور یہ ظلم